حضرات 14 اگست ایک ایسا دن جو ہماری تاریخ کا سب سے روشن اور سب سے قیمتی دن ہے، یوم آزادی۔ یہ وہ دن ہے کہ جب تاریخ نے کروٹ بدلی، جب بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، اپنے مذہب، اپنے کلچر، اپنی تہذیب اور اپنی خودداری کے تحفظ کے لیے ایک نئی مملکت حاصل کی۔ یہ وہ دن ہے کہ جب لاکھوں قربانیوں، بے شمار دعاؤں اور عظیم جدوجہد کے بعد ہمیں ایک آزاد وطن ملا۔ لیکن پاکستان ایک خطہ زمین نہیں، اور اس کا قیام محض جغرافیائی تبدیلی بھی نہیں تھا۔ آزادی کی یہ جدوجہد زمین کے ایک ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کی گئی، اور نہ ہی یہ وطن ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ آج ہم وہاں جب آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں تو یہ آزاد فضا بھی ہمیں کسی تحفے میں نہیں ملی، کیونکہ آزادی محض ایک لفظ نہیں ہے۔ آزادی صرف جشن منانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک احساس ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ یہ وہ خواب ہے کہ جو علامہ اقبال نے دیکھا اور جس کی تعبیر انتھک محنت کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے حاصل کیا۔ لیکن یہ خواب انگنت جانوں کے نذرانہ کے بغیر حقیقت نہیں بن سکتا تھا۔ یہ ان ماؤں کے آنسوؤں کا ثمر ہے جنہوں نے اپنے بیٹے قربان کیے۔ یہ ان بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں ہجر کی کٹھن وقت میں گزار دی۔ یہ ان شہیدوں کے خون کی خوشبو ہے جو اس دھرتی کی مٹی میں رچ بس گئی۔ خواتین حضرات، 14 اگست صرف ایک تاریخ نہیں ہے۔ آج کا دن صرف پرچم لہرانے کا دن نہیں ہے، آج کا دن خواب کی تعبیر کا دن ہے۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا کہ مسلمان اپنی دینی شناخت، اپنے کلچر، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آج جب اس پرچم تلے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اس آزادی کے ساتھ کیا کیا ہم نے ان قربانیوں کا حق ادا کیا جنہوں نے پاکستان کے نام پر اپنی جانیں نچھاور کر دی؟ کیا ہم نے اس وطن کی حفاظت کے لیے وہ کچھ کیا جس کا خواب یا دیکھتے ہوئے ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے قربانیاں دی؟ پاکستان کا قیام جس نظریے کی بنیاد پر ہوا، وہ نظریہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ محض ایک وطن نہیں ہے بلکہ یہ ایک امانت ہے۔ وہ امانت جس کا خواب اقبال نے دیکھا، جس کی تعبیر جناح کی تھی، جس نظریے کو حقیقت کا روپ دھارنے میں لیاقت علی خان نے اپنی ساری زندگی تجدی، اور جس منزل کے حصول کے لیے محمد علی جوہر نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ لیکن ہم ایسے رہنماؤں کے بجائے ایسے لوگوں کے کہے ہوئے جملے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں جو قیام پاکستان کے حامی ہی نہیں تھے۔ ہم نے مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ جملہ تو یاد رکھا کہ پاکستان پنپ نہیں سکے گا، پاکستان حصوں میں بٹ جائے گا، لیکن کبھی ان کے اس جملے کو یاد نہیں رکھا کہ جب انہوں نے کہا کہ اگر سورج کی طرح روشن ہونا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ کہنے کے بجائے کہ دیکھا مولانا نے ٹھیک کہا، دیکھا مولانا کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی، ہم نے یہ کوشش کیوں نہیں کی کہ مولانا کی پیشن گوئی کو ہم غلط ثابت کر دیں، اس کے لیے کچھ ایسے کام کرتے؟ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان قائم ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط فیصلہ تھا۔ اول تو میں ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن اگر ایک لمحے کو مان بھی لیا جائے تو بھائی اب جو آپ کے پاس ہے اس کو تو سنبھال لو، اس کو تو نکال لو۔ ہم آج بھی ایک عوام ہے، ایک قوم نہیں ہے۔ ہم قوم صرف اور صرف 14 اگست کو چند جھنڈیاں ہاتھ میں تھام کر، موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کے، رات کے 12 بجے بیہودہ شور کر کے یہ جتاتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ہمیں پاکستان کی آزادی پہ کتنی حضرات یہ غور سے سنیے گا کہ ملک زمین کی آزادی سے آزاد نہیں ہوتا، ملک ذہنوں کے آزاد ہونے سے آزاد ہوتا ہے۔ ہماری گلیوں میں آج بھی ایک ٹھیلے والا دشمن ممالک کی ایسی تیسی کرنے کے دعوے کرتے ہوئے کم تول رہا ہوتا ہے۔
آج بھی ہماری دکانوں پر قرآنی آیات لٹکا کر آپ کو سچا مسلمان کہنے، اپنے آپ کو سچا مسلمان کہنے والا تاجر ملاوٹ بھرا سامان بیچ کر اپنا دل مطمئن کر لیتا ہے۔ ہمارے لوگ آج بھی چند بڑے ناموں کی وجہ سے تمام فوج کو ایک لائن میں کھڑا کر کے برا بھلا کہنے میں آر محسوس نہیں کرتے۔ کبھی آپ ان بیرکوں میں جا کے دیکھیں جہاں باندھ کی چارپائیوں پر جب رات میں لیٹے ہوئے وہ جوان جب لیٹتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے دل میں پاکستان کی محبت اور سلامتی کا جنون ہوتا ہے۔ ہم اپنی فوج سے صرف اس وقت محبت کا اظہار کرتے ہیں جب ملک میں کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی طوفان آ جائے۔ ہمیں وہ فوجی جوان اس وقت یاد آتے ہیں کہ جب ملک کسی جنگ سے دوچار ہوتا ہے۔ بنیان المرصوص کی ایک اعلیٰ مثال، اگر ہم واقعی ایک قوم بن سکیں تو وطن کا ہر شخص ایک سپاہی بن سکتا ہے۔ یہ ہم سب پر فرض ہے کہ اس ملک کو ایسا بنائیں کہ جس کا خواب اقبال نے دیکھا، ایک ایسا پاکستان جو علم کا گہوارہ، انصاف کا علمبردار اور دنیا کے نقشے پر ایک روشن ستارے کی طرح چمکے۔ خواتین و حضرات، اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے 2 سوالات آپ سے سوچئے کہ کیا ہم نے پاکستان کو وہ مقام دیا کہ جس کا وہ حقدار تھا؟ کیا ہم نے فرقہ واریت، کرپشن، ناانصافی اور بے حصے کیے کہ اندھیروں سے اس ملک کو آزاد کیا؟ اگر آپ کا جواب نفی میں ہے تو پھر آج کا دن جشن منانے کا نہیں ہے۔ آج کا دن ایک عہد لینے کا دن ہے کہ ہم اپنے وطن کو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے سنبھالیں گے، کیونکہ یہ آزادی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس کا شکر ادا کرنے کا سب سے احسن طریقہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کو ایسا ملک بنائیں جہاں محبت ہو، امن ہو اور سب سے زیادہ امید ہو۔ آخر میں میری ایک دعا، ایک چھوٹی سی نظم میری کہ اقبال نے لوگوں کو جو ایک خواب دیا تھا، کچھ لوگ اسی خواب کو مٹی میں ملانے پہ ہیں گوشاں۔ یا رب میرے سوتے ہوئے لوگوں کو جگا دے، تو قوم کے ہر شخص کو اقبال بنا دے۔ شکریہ۔